اس دفعہ انہوں نے جو آدھے گھنٹے میں 5000 حملے کیے حماس نے، پھر اس کے بعد اسرائیل کی صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ غزہ کو انہوں نے محصور کر لیا اور اس کے بالکل مکمل تمام چیزوں کو، پانی بند، غذا بند اور دوائیاں بند، راستے بند، اور اوپر سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ ہاسپٹل ختم، مساجد ختم، عمارتیں ختم، یہ سب چیزیں ہو رہی، اور ہمارے مسلمان صرف احتجاج، اور مسلمان حکمران دنیا نے ایسے لوگوں کو نہ کبھی دیکھا ہے نہ آئندہ کسی کو دیکھا ہے، غیرت ان کی مر چکی، تباہ و برباد۔ اب جب یہ تمام صورتحال ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مکار اٹھ کر کے وہاں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے دکان خریدی، گھر خریدا، گودام کی جگہ خریدی، یہ چھوٹی چھوٹی جگہ خریدتے رہے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی ان کی تعداد بڑھی تو بڑھنے کے بعد کہنے لگا ہمیں ملک دے دو۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر مملکت آلاٹ ہونے لگے تو پھر ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی بھی ملک پہ جائیں، وہ امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، اور وہاں ہم جگہ خرید لیں تو پھر ہمیں بھی ملک دو، اور یا جہاں ہماری میجورٹی ہے وہاں حکومت کسی اور کی ہے تو اس میجورٹی پر تو ہمیں بھی ملک دو نا۔ یہاں جو یہ درمیان میں آپ بیٹھا کر کے گئے ہو، تو اس کے لیے جو لاجک، جو سوچ، جو آپ نے قانون بنا، وہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ یہاں آئے اور آباد ہو گئے، اور آباد ہونے کے بعد پھر پر پلاتے رہے، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی گھر، لوگوں کی جائیدادیں وہ ہڑپ کرتے رہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس اپنے اس حالات پر چلے جائیں جس حال میں یہ پہلے تھے، جو زمین ان کے پاس تھی وہ لے لے، جو انہوں نے غصب کے وہ ہمیں واپس کر دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ لہذا وہ جب نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ناجائز اقدام ہے، اور اس اقدام کے بنیاد پر تم نے جو ہمیں بے دخل کیا ہے، تو ذرا سن لو کہ جس چیز کو تم کہتے ہو تو وہ اقوام متحدہ ہے، جینوا ہے، اس کے بعد عالمی عدالت ہے۔ آپ تینوں کے اعتبار سے دیکھ لو کہ مقبوضہ علاقے کے اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں۔ لہذا شروع میں یہ کیفیت تھی کہ جتنی بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا جس نے زیر کر لیا، قبضہ کر لیا، بس وہ اس کے ہو گئے۔ لیکن بعد میں یہ مجبور ہو گئے، اور فرانس اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اگر کسی نے کسی کی جگہ قبضہ کر لی تو وہ قبضہ ان سے چھڑایا جائے گا، اور وہ مقبوضہ علاقہ واپس ان کو حوالہ کر لیا جائے گا۔ یہ اقوام متحدہ کا اصول انہوں نے بنایا، اور پھر باقاعدہ جنگ سے اس کو پاس بھی کروایا۔ اس میں بھی یہ لکھا کہ اگر کسی سے زمین قبضہ کر لیا، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، تو جینوا والوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اب بھی مقبوضہ علاقہ ہے، ان کو پھر بھی واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیت المقدس کو جو انہوں نے چھینا ہے، اقوام متحدہ کے اعتبار سے اور پھر جنوے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ فلسطینیوں کا حق ہے۔ لیکن جب ان کے آخری دفعہ وہاں جھڑپ ہوئی اور انہوں نے ان کے جگہ قبضہ کیے، یہ اقوام متحدہ میں پہنچے مسلمان، وہاں سے انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے عالمی عدالت میں گئے، اور عالمی عدالت میں جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ موجودہ قضیہ کے بھی حل آپ بتائیں، اور اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ وہاں کوئی جج مسلمان نہیں تھا۔ عالمی عدالت میں بیٹھے ہوئے تمام جج انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ اسرائیل کا قبضہ یہ ناجائز ہے، ان کو اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ موجودہ قضیہ میں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی ہے سننے والا؟ کوئی ہے کہ ان کو اوپر نافذ کر لے؟ اب جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ عالمی قوانین کی آپ والیشن کر رہے ہو، آپ اس کو مانتے نہیں ہو، ہم ان کو کہتے ہیں کہ محترم پڑھ تو لو، عالمی قوانین یہ موجود ہے، اور پھر بھی امریکہ بہادر اور یورپ سب مل کر کے ان مظلوم، مقہور، قتل کرنے کے لیے سب متحد ہیں، سب ان کے تعاون کر رہے ہیں، سب ان کے ساتھ اسلحہ، کھانے کا، اخلاقاً، زبان کا
سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے حالات یہ ہے کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کس کام کے لیے آئے ہیں، ضمیر مر چکی ہے، صرف زبانی طور پر ہم مرمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور اس سے ان کی مرمت کو سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف پر ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے آپ مجھے بتائیں، رواج کے اعتبار سے، کہ ہمارے رواج ہے ایک آدمی اگر آتا ہے اور ہمارے گھر کو قبضہ کرتا ہے، دیواروں کو پلان کے اندر آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس بیچارے کے ساتھ تعاون کر لے، اس ڈاکو اور ظالم کو کہے گھر خالی کر یار، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو؟ اور لوگ کہتے بھی ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے آئے اور آ کر کے وہاں آباد ہو گئے، اور آباد ہونے کے بعد وہاں ظلم شروع کر لیا۔ اب اگر مسلمان اس کو کہے یہ نہیں کرو، کہتے دہشت گرد ہے، یہ کیوں فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کیا یہ امریکہ نے پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارا روزی رساں ہے؟ یہ ہمارا خالق اور مالک ہے؟ الیاذ باللہ کہ یہ جو کہے گا ہم وہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد عالمی عدالت اور اقوام متحدہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی سے کسی نے زمین قبضہ کر لی اور وہ اس کو واپس نہیں دے رہا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے ملک میں پناہ لے سکتا ہے، اپنی حکومت بنا سکتا ہے، اس کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتا ہے، ان سے وہ لڑ سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ فلسطینیوں کو روزانہ یہ قتل کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے اوپر سے بم پھینکا جا رہا ہے، اور ان بیچاروں کے پاس چوریاں ہوتی ہے، اور اس میں وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے کہتے ہیں یہ ظالم ہے۔ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، خواتین کو قتل کر رہے ہیں، اور وہاں کی یعنی چادر اور دیوار کی جو عظمت اور ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے، خواتینوں کی عزتوں سے کہلا جا رہا ہے، نوجوانوں پر جو وحشانہ ظلم ہو رہا ہے، اور پورے عالمی میڈیا کو یعنی کتے نے سونگا ہے کہ بس اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور ہم اور مسلمان آج کل موبائل سے فارغ نہیں، اب بیٹھ کر کے زندگی نہیں گزارو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تلواریں لو، اکیلے دعاؤں سے پھر نہیں ہوگا، اٹھو، ان کے علاج تھوڑا سا کرو۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کام ہے، آپ پوچھ لو یار کام پر نہیں جاؤ، کہتے جی دنیا ہے، اس میں تو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے جی یہ اللہ فرماتے کہ اسباب اختیار کرو پھر مجھ سے مانگو۔ لیکن اگر اس قسم کے لوگ ہو، اس کے لیے ہم کہتے کہ تہ دل سے ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بدر میں دعا بھی ہوئی، دعا کے ساتھ تلوار بھی تھا۔ حنین، احد و تبوک میں تلوار بھی تھا، تب تو خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا ہے۔ لہذا یہ کام ہمیں کرنا ہوگا، تب ان سے ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ موت تو ویسے ایک دن آنی ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گی، اس میں نہیں آئے تو بیماری پر آ جائے گی، کسی کو اس سے مفر تو ہے نہیں۔ لیکن اس بات کو دیکھا جائے کہ مسلمانوں کو اللہ نے جب عزت دی تھی وہ کیسے تھا کہ سن سے ایک بچی نے آواز دی، اور ایک 15 سالہ 16 سالہ محمد ابن قاسم وہاں سے چل پڑا اور یہاں آیا، اور آنے کے بعد ان کی جب طبل بجا دی، جس کی وجہ سے آج ہم سارے مسلمان ہیں، اور آج ایک ایک بچی کے چیخ آسمان تک پہنچ رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں کیا فرق آ رہا ہے؟ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جس کافر کے دل میں پیٹ میں درد آئے اور ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہوتا ہے، تحت مشق کے لیے وہ مسلمانوں کو لے رہے ہیں، یہاں آ کر کے اس کو کشتی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو، جب تک ہمارے اندر کا شعور نہیں بیدار ہوگا تو یہ کام ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور شعور کی بیداری کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع، وہ نعروں سے نہیں، عمل سے، اپنے قول اور فعل سے، یہ جب ہم کریں گے اور ان کافروں کی مرمت کا
مضبوط انداز پر فیصلہ کریں گے، اللہ ان جہنمیوں سے ہماری جان چھڑا دیں گے۔